انسان کے پاس کمپیوٹر ہے، اس کے اوپر وہ کام کرتا ہے، اس کو زندگی میں سہولت مل جاتی ہے، جو کام کرنا چاہ رہا ہے کمپیوٹر کے اوپر کر رہا ہے، لیکن اس کمپیوٹر کے اندر اس نے اینٹی وائرس رکھا ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی کوئی بھی وائرس آئے تو ایسا نہ ہو کہ اس کے پورے کمپیوٹر کو خراب کر دے، اس کا ڈیٹا اڑ جائے. تو اینٹی وائرس اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے. بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے بعض بندوں کو اس مال کو جو وائرس ہے ان کا اینٹی وائرس بتایا ہوتا ہے کہ جب یہ مال آئے گا یہ تمہارے ایمان کو خراب کرنا چاہے گا تو اس وائرس کو ختم کیسے کرنا ہے. اس کی ایک اور مثال کہ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو سانپ کا منتر آتا ہے، وہ سانپ کو پکڑ لیتے ہیں لیکن سانپ انہیں کچھ نہیں کہتا. اب بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نا، سانپ کو دیکھتے ہی خوفزدہ ہو جاتے ہیں، پسینے چھوٹ جاتے ہیں کہ سانپ ہے. لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں ان کو سانپ سے ڈر ہی نہیں لگتا، پڑا ہوتا ہے جا کے اٹھا لیتے ہیں. حضرت والد صاحب واقعہ بیان فرماتے تھے کہ ہم جب شکر گنج شوگر مل میں کام کرتے تھے تو وہاں پر ایک آدمی تھا جو کام کرتا تھا، اللہ کی شان سانپوں سے ڈرتا ہی نہیں تھا. تو ان دنوں فیکٹری کی کھدائیاں ہو رہی تھی، فیکٹری کی مشینیں لگائی جا رہی تھی، کام بڑھ رہا تھا. تو جب کھدائیاں ہوتی تھی تو سانپ نکلتے تھے، تو وہ بندہ تھا وہ پھر ان کو پکڑتا تھا اور سائڈ پہ کرتا تھا. تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ سانپ سویا ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا اب سوئے ہوئے سانپ کو میں کیا کروں. وہ پہلے اس کو تھپکی دے کر جگاتا تھا، جب وہ بھاگنے لگتا تھا تب پکڑتا تھا اور پکڑ کے گلے میں ڈال کے گھومتا پھرتا تھا. تو اس کو سانپ کا منتر پتا تھا کہ مجھے سانپ کچھ نہیں کہے گا، مجھے پتا ہے. فرماتے ہیں کہ 1-1 میٹر لمبا سانپ پکڑ لیتا تھا، گلے میں یوں ڈالتا تھا جیسے رومال ڈالتے ہیں اور گھوم رہا ہوتا تھا. فرماتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کھانا گھر سے لے کر آتا تھا ہر کوئی، تو جب کھانے کا ٹائم ہوتا تھا تو اس نے اپنا ٹفن کھولا تو پتہ چلا کہ کسی نے پہلے ہی اس کا کھانا کھا لی. اس نے کہا ہو سکتا ہے چلو کسی کو ضرورت ہو. جب مزید چند دن ایسا ہوا تو اس نے کہا کہ اب اس کا تو کوئی حل کرنا پڑے گا کہ ہر روز ہی میرا ٹفن کوئی کھا لیتا ہے. اب ایک دن اس نے سوچا کہ میں نے چور کو پکڑنا ہے جو میرے کھانے کی چوری کر رہا ہے. اب اس نے شرارت یہ کی کہ اپنے ٹفن کے اندر ایک چھوٹا سا سانپ رکھ دیا کہ پتہ چلے چور کون ہے. تو جیسے ہی ایک چیخ کی آواز سنائی دی یہ فوراً گیا تو اس کو پتہ چل گیا چور کون تھا، کیونکہ اس نے کھانے کے لیے ٹفن کھولا تھا تو کھانے کی وجہ اندر سے سانپ نکلا. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس کو پیمنٹ نہیں مل رہی تھی تو وہ کئی مرتبہ اس نے چکر لگایا آفس کے کہ پیمنٹ دے دو پیمنٹ دے دو، مل نہیں رہی تھی. تو ایک دن وہ گیا، اس نے جو وہاں پر پیمنٹ دینے والا تھا کہ اس کو کہا پیمنٹ دو، اس نے کہا کہ ابھی نہیں ہے یا یہ مسائل. اس نے جیب سے سانپ نکالا اس کے ڈیسک پہ رکھ دیا، کہتا پیمنٹ دو ورنہ یہ یہیں پہ. تو اس نے اس کی پیمنٹ کلیئر کی، پھر اس نے سانپ اٹھایا جیب میں رکھا اور چلا گیا. تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سانپ کا منتر ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اس سانپ کو پکڑنا ہے تو کیسے پکڑنا ہے. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح جن لوگوں کو سانپ کا منتر معلوم ہوتا ہے پھر سانپ کے نقصان سے وہ بچ جاتے ہیں، اسی طرح جن لوگوں کو اس دنیا کے سانپ کے منتر کو پتا ہو پھر وہ اس دنیا کے زہر سے بچ جایا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منتر حضرات صحابہ کرام کو سکھایا تھا کہ مال آئے گا لیکن اس سے بچاؤ کا یہ منتر ہے. اس لیے اگر آپ حضرات صحابہ کرام میں دیکھیں تو آپ کو ایسے ایسے مالدار انسان ملیں گے کہ آج کل کے ارب پتی ان کے سامنے کچھ نظر ہی نہیں آئیں گے.